ناظرین، ہم لوگ اگرچہ اپنے خاموش دشمن یعنی کہ چینی کے نقصانات سے کسی حد تک واقف تو نہیں ہیں، لیکن کچھ میٹھا ہو جائے کہہ کر چینی کو اپنی روزمرہ غذا میں شامل کرنے سے ہچکچاتے بھی نہیں، اور یہ ہماری روزمرہ کی خوراک میں کچھ یوں شامل ہو چکی ہے کہ مشروبات، مٹھائیاں اور تازہ جوسز چینی کے بغیر بن ہی نہیں سکتے۔ چینی سے صرف ڈائبٹیز کا مرض ہی نہیں ہوتا، اسی لیے چینی کم ہے کہہ کر فارمولہ بے معنی ہے۔ چینی ایسی بہت سی جان لیوا بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ جانتے ہوں، جن میں کینسر بھی شامل ہے۔ کسی حد تک کیا ہوا تاکہ صحت کو اگرچہ متعدد تحقیقی کوششوں کی روشنی میں یہ بات واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ چینی کا استعمال محدود کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحت پر اس کے مضر صحت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کے باعث بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کتنی مقدار میں چینی لینی چاہیے اور اس کے استعمال کے لیے عمر اور اس کے استعمال کے لیے کون سا حصہ عمر کا ٹھیک ہے اور کس عمر کے حصے میں کتنی چینی لینی چاہیے اور اس کی حد کیا برقرار رہنی چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے اور امراض سے نجات بھی حاصل ہو۔ عربی میگزین الجرل نے اس حوالے سے اہم معلوماتی مضمون شائع کیا: چینی کے صحت پر مضر صحت اثرات۔ حالیہ تحقیقی کوششوں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ چینی کا استعمال صحت کے لیے مختلف مسائل پیدا کرتا ہے، جن میں ڈائبٹیز کے علاوہ ڈپریشن، موٹاپا، دل کی بیماریاں اور کینسر کے کچھ اقسام بھی شامل ہیں۔ یومیہ کتنی مقدار استعمال چینی انسانی صحت کے لیے بے ضر ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ماہرین نے مختلف نوعیت کی تحقیقی کوششیں ماہرین نے گزشتہ 73 برسوں کی تجویزوں کے بعد جن نتائج کا ذکر کیا ہے، ان میں چینی کا زیادہ استعمال ہارمونل اور میٹابولک امراض کے علاوہ دل، دمہ، کینسر، دانتوں کی خرابی اور ڈپریشن وغیرہ کی وجہ بنتا ہے۔ تحقیقی مطالعے میں سامنے آنے والے نتائج درج ذیل ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق میں یہ بات سامنے لائی ہے کہ ہفتہ وار چینی والے مشروبات میں اضافے سے جوڑوں کی انفیکشن میں 4% اضافہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ میٹھے مشروبات کی مقدار میں ہر 250 ملی لیٹر فی دن اضافہ کرنے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ 17% بڑھ جاتا ہے۔ یومیہ 25 گرام فروکٹوز کی مقدار میں اضافہ لبلبے کے کینسر کے خطرے کو 22% تک بڑھا دیتا ہے۔ اگرچہ بہت سے افراد چینی سے اجتناب برتنا چاہتے ہیں، تاہم وہ اس کے مناسب مقدار میں استعمال کو صحت کے لیے برا خیال نہیں کرتے۔ جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بالغ افراد کی اکثریت روزانہ 70 گرام چینی کا استعمال کرتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چینی سے تیار ہونے والے مشروبات، مثال کے طور پر فروٹ جوسز، سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس کا استعمال، جس میں شوگر لیول میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تحقیق کے مطابق آپ روزانہ 6 چمچے یعنی کہ 25 گرام چینی، جو کہ 100 کیلریز کے برابر ہوتی ہے، لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ غذائی نظام میں شامل چینی کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں بات اضافی چینی یعنی شوگر کی ہو رہی ہے۔ قدرتی طور پر جو شکر پھلوں اور ڈیری کی اشیاء میں ہوتی ہے، اس کا شمار نہیں کیا گیا۔ پوشیدہ اور اضافی چینی: یہ بات واضح ہے کہ مٹھاس، بسکٹ، کیک، فاسٹ فوڈ اور آئس کریم وغیرہ کی تیاری میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میکرونی وغیرہ میں بھی چینی کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ چینی کا تناسب مخفی ہو سکتا ہے، یعنی وہ براہ راست چینی سے نہیں بنائی جاتی۔ ماہرین نے چینی کی اضافی مقدار کو کم کرنے کی تجویز دی ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے، کیونکہ بچے اکثر مٹھائی شوق سے کھاتے ہیں اور چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ امریکی ماہر غذا میلیسیا میتری کا کہنا ہے کہ خاندان کے لیے خوراک کے ساتھ صحت مندانہ تعلق پیدا کرنا ضروری ہے، جبکہ بچوں کے لیے چینی کا استعمال بھی محدود کرنا بہترین ہے۔ میتری کا مزید کہنا تھا کہ قدرتی طور پر میٹھی خوراک یعنی پھلوں وغیرہ کو ترجیح دی جائے اور چینی سے بنے کھانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اس کا استعمال محدود کرنے کی کوشش کی جائے۔ بچوں میں جس چیز کی عادت ابتدا میں ڈال دی جاتی ہے تو وہ بعد میں بھی برقرار رہتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی چینی زیادہ استعمال نہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ چینی کے استعمال کا درست طریقہ: ماہرین خوراک میتری نے بعض طریقے بیان کیے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے چینی کے استعمال کو مراحل وار کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مشروبات جن میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، بتدریج ان مشروبات سے تبدیل کریں جن میں چینی کی مقدار کم یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ گھر میں بنے کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ باہر کے کھانوں میں چینی کی مقدار کے تناسب کے بارے میں آپ لاعلم ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں کھانا تیار کریں۔ خود اور اپنے اہل خانہ کو اس جانب راغب کریں کہ وہ صحت مندانہ خوراک استعمال کریں۔ اس حوالے سے متعدد کتب اور معلوماتی مضمون بھی آج کل یہاں پر بازاروں میں موجود ہیں۔ آپ زیادہ تر گوگل کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں کہ کتنی چینی کی ضرورت ہے، اس سے زائد چینی ہرگز استعمال نہ کریں۔
تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اس میٹھے زہر سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ چینی نہ صرف آج کل ڈائبٹیز کا مرض بڑھا رہی ہے بلکہ دنیا میں کینسر اور دیگر کئی پیچیدگیوں کا نقصانات بھی بن رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتی رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نئے اور ایسے ہی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔